السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور رمضان کی 29 تاریخ کے بعد عموماً ہم لوگ چاند کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر 29 تاریخ کی شام کو چاند کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلی صبح عید کی صبح ہوگی، اور اگر اتفاقاً چاند نظر نہیں آیا تو یقیناً 30 کے بعد تو اگلی صبح جو ہوگی وہ عید الفطر ہی کی صبح قرار پائے گی۔ یہ جو رات ہوگی جس کی اگلی صبح میں عید الفطر ہو اور اس کی ابتدائی حصے میں رمضان کا آخری دن ہوگا، شریعت میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ احادیث میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک حدیث ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب رمضان اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے، فرشتے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں جن کا کام رمضان کی نگرانی، رمضان کے امور کی دیکھ بھال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت جس نے اپنا کام بحسن خوبی انجام دیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اس کا بدلہ، اس کی مزدوری، اس کی جو دہاڑی ہوگی وہ اس کو مکمل طور پر دے دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کی تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا، ان بندوں نے جو کچھ بھی مانگا میں نے وہ قبول کیا۔ البتہ قبول کرنے کی شکلیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم نے جو دعائیں مانگی بندوں نے، یہ دعائیں یا تو بعینی ہی اسی شکل میں مل جائیں گی، ایک شکل قبولیت کی یہ ہوگی، اور بعضی چیزوں کے متعلق وہاں سے حکم ہوتا ہے، فرمان جاری ہوتا ہے، بندوں نے کچھ چیزیں مانگی تاخیر کر کے میں وہ بھی ان کو دے دوں گا، اور ایک شکل یہ رہے گی کہ یہاں ان دعاؤں کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن جب ہم بندے اللہ کی بارگاہ میں موت کے بعد اللہ کے وصال کے لیے پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمیں ان دعاؤں کا ثمرہ ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں پھر یہ آتا ہے کہ وہاں بندہ چاہے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی تمنا اور دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ یہ سرمایہ یہی آخرت کے لیے رہ جاتا۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بندوں کے لیے ان کی دعاؤں کے لیے یہ انتظامات کر رکھے ہیں۔ اور پھر جو دوسری ایک حدیث آئی ہے کہ اگلے دن ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جاؤ اب میرے بندوں کا استقبال کرو جب وہ عید کی نماز کے لیے چلے جائیں گے۔ غرض یہ جو رات ہے جس کی اگلی صبح میں عید الفطر کا ظہور ہوگا، اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، چونکہ اس رات ہمیں عشاء میں تراویح نہیں پڑھنی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں وقت بچ گیا، اور عام دنوں میں لمبی تراویحیں پڑھی ہوں گی، عام دنوں میں ہم نے شب بیداریاں بھی کی ہوں گی، خصوصیت کے ساتھ جو 5 شبوں کا اہتمام اب ہمارے علاقوں میں پیدا ہوا ہے، بہت اچھا جذبہ ہے یہ، لیکن اب اس لیلۃ الجائزہ میں جب رزلٹ کا وقت آتا ہے، جب انعامات کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو بھی اسی لیے جو اعتکاف میں ہے، اعتکاف جو ہی چاند طلوع ہوگا اعتکاف مکمل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اعتکاف کرنے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے، رائے دی جاتی ہے، صلاح دی جاتی ہے کہ آپ یہ رات اسی مسجد میں گزاریں تاکہ جو انعامات ہیں وہ پورے طور پر آپ سمیٹ لیں۔ اس رات کو اعتکاف والے تو یقیناً مسجد میں بیٹھیں گے، ہمیں بھی چاہیے جو معتکف نہیں ہیں، جو اعتکاف میں نہیں ہیں، ہمیں بھی چاہیے اس رات کچھ خصوصی عبادتیں کریں۔ مثلاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہماری اولین ذمہ داری قرار پائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اور چونکہ وہ آخری گھڑی ہے، آخری گھڑی میں انسان اگر دل سے نادم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لے تو اس رشتہ جوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو سہو خطا ہوئے ہوں گے پورے مہینے میں، اور یقیناً ہمارے جو روزے تھے، چاہے پہلا عشرہ تھا، دوسرا عشرہ تھا، تیسرا عشرہ تھا، اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہی ہوگی، تو وہ اس رات میں ہم ان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آخر مرحلے پر بھی جب صلح ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کبھی طعنہ دیتے ہیں، نہ کبھی ناراض ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ کہتے ہیں دیر سے کیوں آئے ہو، وہ تو صرف کہتے ہیں کب آئے ہو،
آ جاؤ، وہ اب اس مرحلے پر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوتوں کا اہتمام کریں، اور خصوصیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، خود اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، پوری اس وادی کے لیے اور پوری دنیا میں امن و امان کے لیے، اور ایمان کی سلامتی اور ایمان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور انسانوں کے اندر انسانیت کے جذبات فروغ پانے کے لیے ہمیں اللہ سے اس رات میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سلامت رکھے، دین کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔